بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن اسامۃ بن زید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قمت علی باب الجنہ فاذا عامۃ من دخلها المساکین واذا اصحاب الجد محبوسون۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں داخل ہونے والے زیادہ تر مساکین ہیں، جبکہ مال دار لوگ حساب کتاب کے لیے روک لیے گئے ہیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس کا حوالہ 4925 ہے۔ یہ رقم ہے اس کا جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو مسلم کی اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غالباً یہ کوئی رویا ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ ہمیں بہت سی روایتوں میں اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، میں دوزخ کو دیکھ رہا ہوں، یا جنت میں نے فلاں چیزیں دیکھیں، یا دوزخ میں نے اس طرح کے لوگ دیکھے۔ تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایک تو اس وقت جو برزخ میں معاملات چل رہے ہیں وہ بہرحال انسان مشاہدہ کر سکتا ہے، اور دوسرے کسی موقع پر اللہ تعالیٰ مستقبل میں پیش آنے والی کسی چیز کو ممثل کر کے دکھا دیتے ہیں۔ باقی جہاں تک اس جنت دوزخ کا تعلق ہے اس میں واضح کر دیا گیا ہے کہ اسی دنیا کو، یہ جو کائنات آپ کو نظر آ رہی ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے اور ایک نئی کائنات میں تبدیل کر دیں گے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اور پھر وہ جنت و دوزخ، وہ محشر کا میدان، وہ سب چیزیں وجود میں آ جائیں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ ابھی نہ جنت اس طرح سے برپا ہوئی ہے، نہ اس کے دروازے کھلے ہیں، نہ اس میں داخل ہونے والے، رکے جانے والے وہ آئے ہیں۔ تو یہ بالکل واضح ہے کہ ایک نوعیت کی رویا ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حقائق دکھائے جاتے تھے، اور سبھی پیغمبروں کو دکھائے جاتے ہوں گے۔ حدیثوں میں بہت ذکر اس کا آتا ہے، قرآن مجید نے بھی یہ بیان کر دیا ہے کہ اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیا نتائج پیش آنے والے تھے، یعنی آپ کے بعد جزیرہ نمائے عرب پورا کا پورا ایک سلطنت میں بدل جائے گا، اس کے بعد روم و ایران کی سلطنتیں زمیں بوس ہو جائیں گی، اور وہ فلسطین کہ جس کو بنی اسرائیل کا مرکز بنایا گیا تھا وہ بھی آپ ہی کے امت کے پاس آ جائے گا، اور پھر آپ کی امت یعنی بنی اسماعیل وہ اس دعوت کے علمبردار بن جائیں گے جس کے بنی اسرائیل، ان کے بھائی کم و بیش 2000 سال تک علمبردار رہے۔ تو اس میں بھی آپ کو ایک رویا دکھایا گیا جس کو ہمارے ہاں عام طور پر اسراء سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس میں بھی یہ حقائق تھے جو آپ کو دکھائے گئے، گویا ممثل کر کے اللہ نے اپنی آیات دکھا دیں۔ تو یہاں پر یہ جنت و دوزخ بھی ہے، بہت سی روایتوں میں اس طرح کا ذکر ملتا ہے۔ اس میں کیا دیکھا آپ نے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا، فرمایا میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں داخل ہونے والے زیادہ تر مساکین ہیں۔ بڑی خوشخبری ہے یہ۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے جو آزمائش برپا کی ہے اس میں بہت سے لوگ غربت کی چکی تلے پس رہے ہوتے ہیں۔ ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی بیان کرے تو بعض اوقات راتوں کی نیند ختم ہو جاتی ہے۔ انسانوں کو جو صورتحال یہاں پیش آتی ہے وہ کھاتے پیتے لوگ شاید اندازہ ہی نہیں کر سکتے کیا ہوتی ہے۔ ان کی عزت نفس، ان کے پیٹ کی ضروریات، ان کے رہنے سہنے کی ضروریات، ان کی آرام آسائش کی ضروریات، ان کے بچوں کے بارے میں جذبات۔ ظاہر ہے کہ اولاد پیدا ہوتی ہے، کون والدین ہیں کہ جو ان کے لیے خواب نہیں دیکھتے، لیکن لگتا ہے کہ کوئی امکان ہی نہیں اس کا۔ تو ایک مسکینی کی زندگی، ایک عاجزی اور درماندگی کی زندگی ہے جس میں بہت سے لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش کو سمجھ لیں اور یہ جان لیں کہ یہ ایک عارضی مہلت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے حالات بہتر بنانے کی جدوجہد نہ کریں، وہ تو ہر انسان کرتا ہے اور اس کا کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے، لیکن اپنی ساری کاوشوں کے باوجود اگر کامیابی نہیں ہوئی تو اس پر ایمان رکھیں کہ ایک دن اگر ان کا ایمان فی الواقع ایمان ہے اور اس ایمان کے تقاضے انہوں نے پورے کیے ہیں اور اپنے اخلاقی وجود کی حفاظت کی ہے تو وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ زیادہ تر مساکین ہیں،
یعنی جو لوگ کامیاب ہوئے اس آزمائش میں وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے صبر کی آزمائش میں ڈالا. شکر کی آزمائش میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زیادہ وہ کامیاب ہوں. اللہ نے دے دیا، نعمتیں دے دیں، بہت اچھے حالات دیے، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، کوئی تکلیف نہیں آئی، آرام اور آسائش میں زندگی بسر کی، یہ سب کچھ مل گیا، لیکن شکر گزاری کا جذبہ نہیں پیدا ہوا، اللہ یاد نہیں آیا، غفلت میں پڑے رہے، ان سب چیزوں کو اپنا استحقاق سمجھ لیا. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ناکام ہو جائیں گے. تو کامیابی اصل میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایسے امتحان میں ڈالا گیا جو بہت آسان لگتا ہے، ساری نعمتیں دے دی گئیں، ان میں شکر کرنا ہے. شکر کرنے والے فرمایا ناکام ہوں گے زیادہ، اور صبر کرنے والوں کی بڑی اکثریت ہوگی. اور وہ کون ہوں گے؟ زیادہ تر مساکین. جبکہ مالدار حساب کتاب کے لیے روک لیے گئے. یعنی ان بیچاروں نے حساب کیا دینا تھا، ان کے پاس تھا ہی کیا؟ یعنی مال نہیں تھا، دولت نہیں تھی، عزت نہیں تھی، شرف نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کیا حساب دینا تھا؟ تو اللہ کی نگاہ کرم ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گی. لیکن جن لوگوں کو اللہ نے نعمتیں دی ان کے لیے بہرحال حساب کتاب ہے، پوچھا جائے گا نا کہ تم کو میں نے سب کچھ دے دیا، اقتدار دے دیا، دولت دے دی، خدم و حشم دے دیے، تم کس جگہ پر کھڑے رہے؟ پوچھا جائے گا. تو حساب کتاب کے لیے روک لیے گئے. اور دوسری روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی حساب کتاب کے لیے روک لیا گیا تو بس پھر پکڑا گیا. شاید اسی چیز کو سامنے رکھ کر سیدنا مسیح علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے، دولت مندوں کے لیے جنت میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے. کیوں؟ ظاہر ہے کہ اس سے استکبار پیدا ہوتا ہے، بے نیازی پیدا ہوتی ہے، اپنی صلاحیتوں پر اعتماد پیدا ہوتا ہے. انسان اپنی جو کچھ بھی کامیابیاں ہیں ان کو اپنی محنت کا ثمرہ سمجھنے لگ جاتا ہے. تو یہ چونکہ حادثہ ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ، تو اس کے نتیجے کو سامنے رکھ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ مجھے جب جنت دکھائی گئی تو میں نے یہ دیکھا. یعنی اس کے دروازے پر میں کھڑا ہوں، میں کیا دیکھتا ہوں؟ جیسے ہم رویا دیکھتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں. ظاہر ہے ہمارے رویا تو ہمارے نفس کی تمثیلیں بھی ہوتی ہیں، اس میں شیطان بھی در اندازی کرتا ہے. لیکن پیغمبروں کے رویا برحق ہوتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ان کو بعض حقائق دکھاتے ہیں تاکہ وہ اپنی قوموں تک ان کو پہنچائیں، ان کو انذار کریں، ان کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیشی کے لیے کیا کرنا ہے. تو اس روایت میں جو حقیقت ہمیں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مسکینی ہے، حالات خراب ہیں، کرو جد و جہد ان کو بدلنے کے لیے، اپنے دنیا کے حالات کو ٹھیک کرو. تمہیں اس کے لیے عقل دی گئی ہے، تمہیں اس کے لیے تدبیریں بتائی گئی ہیں. لیکن اس مسکینی میں اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھتے ہو تو یہ خیال نہ کرو کہ تمہاری یہ مسکینی، تمہاری یہ عاجزی، تمہاری یہ درماندگی یہ کوئی ابدی چیز ہے. یہ دنیا کی اس عارضی زندگی کے بعد یکدم ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد فرشتے تمہارا استقبال کر رہے ہوں گے اور جنت کے دروازے تمہارے لیے کھل جائیں گے. اور دوسری جانب ان لوگوں کو متنبہ کیا ہے کہ جن کو اللہ نے یہاں مال دیا ہے، دولت دی ہے، کہ وہ اس کو اللہ کی امانت سمجھیں، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ان مسکینوں کے سر پر ہاتھ رکھیں. جو کچھ ان کو ملا ہے اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کے ہمیشہ شکر گزار رہیں. اگر وہ شکر گزار نہیں ہوں گے تو سن لیں کہ پھر وہ قیامت میں جنت کے دروازوں پر حساب کتاب کے لیے روک لیے جائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو روک لیا گیا وہ پھر پکڑا گیا. تو اس پکڑ سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.